مفتی صاحب میں بار بار توبہ کرتا ہوں لیکن میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اللہ ایک غلطی کو کتنی مرتبہ معاف کر سکتا ہے؟ دیکھو اکثر لوگ کچھ گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو ندامت ہوتی ہے کہ چلو ہم نے گناہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں، اور وہ لوگ توبہ کرتے ہیں لیکن وہ تھوڑے دن ہی توبہ ان کی چل پاتی ہے، پھر وہی گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے، پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی تو ہم یہ گناہ ہو چکا تھا اور ہم نے توبہ کی تھی، پھر ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا۔ تو دیکھو کتنی مرتبہ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور کتنے گناہوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ پر معافی نہیں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر تم سارے لوگ دنیا کے نیک ہو جاؤ اور گناہ کرنا ہی چھوڑ دو کہ اب گناہ ہی نہیں کریں گے اور ساری دنیا نیک ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے پھر میں ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا کہ جو گناہ کریں تاکہ اس کے بعد توبہ کریں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ اتنی زیادہ پسند ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اگر تم سارے لوگ گناہ کرنا بند کر دو تو پھر ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو گناہ کریں پھر مجھ سے معافی مانگے تو میں ان کو معاف کروں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دیکھو جب یہ آیت نازل ہوئی نا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اے بندو تم کتنے بھی گناہ کرو لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس آیت کے نزول پہ آقا علیہ السلام مسکرائے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس آیت کے نازل ہونے پر مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان سامنے بیٹھ کر زمین سے مٹی اٹھا کے سر پہ ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہائے میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، میری محنت تو اکارت چلی گئی، کیونکہ میں انہیں 60 یا 70 سال تک لوگوں کو بہکاؤں گا اور یہ ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو فوراً معاف کر دے گا۔ تو ابلیس نے پھر تمام اپنی شیاطین اپنی ذریات کو بیٹھالا اور ان سے پوچھا کہ اب کیا کرو گے، اب ان سے کیسے گناہ کرواؤ گے، کیونکہ جتنے بھی گناہ کریں گے تو اس پر اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ نے ان کو معاف کرنے کا وعدہ کر لیا ہے کہ جتنے بھی گناہ کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے اللہ معاف فرما دے گا۔ تو کسی نے اپنی رائے پیش کی، کسی نے کہا کہ ایسا کرو ان سے جھوٹ بلوایا جائے، کسی نے کہا نماز چھڑوا دی جائے، کسی نے کہا حج نہ کروایا جائے، لیکن ابلیس نے کہا کہ نہیں جب کوئی بندہ جھوٹ بولے گا تو وہ تو سمجھے گا نا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے تو اس پر تو توبہ کر لے گا، جب توبہ کرے گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو پھر ابلیس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کے عمل ان کی نظر میں آراستہ کر دکھاؤ، یعنی یہ جو بھی کام کرے نا یہ اچھا سمجھ کے کرے، گناہ کے کاموں کو اچھا اور ثواب سمجھ کے کرے، تو جب گناہ کے کام کو ثواب سمجھ کر کریں گے تو اس پر توبہ کریں گے، ہرگز توبہ نہیں کریں گے، تو وہ گناہوں کے کاموں کو ثواب بنا کے پیش کر کے ہم سے وہ کام کرواتا ہے تو اس پر ہم توبہ ہی نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یاد رکھو اگر انسان سے ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں 10 لاکھ نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک بندہ اگر اتنے گناہ کرے آسمان کالا پڑ جائے زمین کالی پڑ جائے اس کے گناہوں کی نوسط سے، لیکن جب ایک مرتبہ گھر سے قدم نکالتا ہے کہ اے میرے رب میں تجھے منانے کے لیے آ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ عرش سے پہلے آسمان پہ آ کر اپنے بندے کا استقبال کرتا ہے کہ میرے بندے آجا میں تو کب سے تیری انتظار میں تھا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ آ کے بندے کا استقبال کرتا ہے۔ تو اللہ تو خود فرما رہا ہے نا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے بندو لوٹ آؤ اپنے رب کی رحمت اور مغفرت اور جنت کی طرف، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اے لوگوں ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ تو بہرحال انسان کتنے بھی گناہ کرے لیکن جب ایک مرتبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن توبہ کیسے کرے گا؟ دیکھو گناہ پہ نادم ہونے کا نام توبہ ہے، گناہ پہ انسان شرمندہ ہو جائے نا، حدیث پاک میں آتا ہے الندامۃ توبۃ، گناہوں پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے، منہ پہ تھپڑ مارنے کا نام توبہ نہیں ہے کہ اللہ اللہ میں معاف کر دے بہت بڑا گناہ ہو گیا، نہیں، دل میں ندامت ہو کہ ہاں مولا ہم سے گناہ ہوا ہے مانتے ہیں لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، پھر چاہے وہ گناہ 10 بار ہو جائے لیکن جب آپ توبہ کریں نا نیت یہ ہونا چاہیے کہ اب آگے گناہ نہیں کریں گے، گرچہ بعد میں ہو جائے لیکن آپ کی اس وقت نیت یہ ہو کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے، اللہ اب ہمیں معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ پھر آپ سے وہی گناہ ہو گیا، پھر آپ صدق دل سے اللہ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ رحم الرحیمین ہے، وہ بندے کو معاف کرنے والا ہے، لیکن صدق دل سے عہد ہو، گناہ پہ پشیمانی ہو اور پھر یہ عہد ارادہ ہو کہ اللہ آگے سے ہم انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ چاہے کتنی مرتبہ بھی بندے کی گناہ ہوتا رہے اور انسان کی توبہ ٹوٹتی رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔